آل محمد پوری دنیا کے سفیر امن سید اسد رضا بخاری شاہ صاحب نقوی البخاری آف لاہور او منبر تے جلوہ فکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی طاہرین اولادہ المعصومین فی حضر ساعت وفی کل افزان من ساعت لیل والنہار ولیوں و حافظ و قائد و ناصر و مدلین و معینہ حتی تسکنہو ارزاکا توبن و تمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مدر اللجائب تجدعون لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمسکنین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر والطغیان تافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور زہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد کہیں بھی میں خطاب کروں میں ریت کو سردار کے لقب ضرور سناتا یا دہانی بھی ہو جائے بچوں کو پتہ بھی چل جائے کہ جس سردار کی ہم ریت ہیں ان کے کیا کیا لقب ہیں اور اس سے بڑی بات پتہ نہیں کعبے سے جبریل کس لقب سے آواز دے ریت یہ نہ ہو کہ بے پتہ تو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سردار کے لقب ہر جگہ آپ کے خدمت میں پیش کروں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین میں یہاں ایک بات رو کے عرض کرتا جاؤں مجھے خوشی ہوئی اچھا لگا کہ یہاں اہل اسلام تشریف فرما ہے ویسے بھی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کوشش کر رہا ہوں ہر فورم پہ ہر جگہ یہی دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں کسی کو غلط نہ کہو خود چراغ جلاؤ تاکہ اندھیروں سے دور ہو کر لوگ خود روشنی کی طرف آئے غلط کہنے کا مہربانی غلط کہنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں تمہارا نفس خوش ہو جاتا ہے وہ غلط وہ غلط وہ غلط وہ غلط نہیں کوشش کرو اس کو غلط کہو جو کسی کو غلط کہلواتا ہے اس لیے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں کیا پوچھا گیا معصوم سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا فرمایا ہاں ہوگا جب مہدی آئے میں
شکر گزار ہوں ذاکر صاحب کا، غلام رضا انشاءاللہ مولا کا سپاہی ہے، انہوں نے میرے درد کو سمجھا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ پیغام یہاں بھی پہنچنا چاہیے۔ یقیناً بادشاہ کا امر ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور بادشاہ کا امر ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، ورنہ پتہ نہیں کسی کو کیا مجبوری بن جاتی، کسی کو کیا پریشانی بن جاتی، کسی کو کیا ٹینشن بن جاتی۔ کوئی آ نہ سکتا، آئے ہو کسی کے امر پر۔ کسی نے تمہیں کہاں کہاں سے بچا بچا کے یہاں بلایا ہے، وہ کچھ چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو اس وقت روٹین میں ہمارے اس مقدس منبر سے بیان ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی بات ہو یہاں سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری، کیونکہ اس کے سر پہ جو دستار ہے وہ رحمت للعالمین کی ہے، رحمت للسنیین کی نہیں، رحمت للشیعین کی نہیں، رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وہ سب کو موقع دیتا ہے، سب کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے اللہ کی طرف سے آنے والے کرم کو بانٹتا ہے۔ میں کس سردار کا تعارف کرا رہا ہوں جس کو سنی جس کو شیعہ دونوں گھر مانتے ہیں، اور کیا تصرف ہے سردار کا، غلام رضا کیا تصرف ہے سردار کا۔ شیعہ علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، اجل اللہ فرجہ شریف کہتے ہیں۔ مولا علی سے لے کر مولا علی کے ہر بیٹے کو برادران اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کا عقیدہ جیسے ان کو اچھا لگے ہو ویسے کہیں، کسی کی گردن پہ انگوٹھا دے کے زبردستی نہیں کروانی چاہیے، مگر جس سردار کی تو ریت ہے، سنی بھی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام، بے شک کوئی بھی کتاب اٹھا لو جہاں لکھا ہوگا امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی، تھک تو نہیں گئے؟ اس سردار کی تم ریت ہو، اہل حدیث دیوبند اہل سنت سارے مکتبہ فکر اس کو علیہ السلام کے۔ مکتبہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ملا قاری، بہت بڑے عالم دین ہیں، صحیح معنی مفکر ہے۔ ان کے ہاں ان کا کمال یہ ہے، غلام رضا کمال یہ ہے، ان کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے تو غلط ہم ٹھیک، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں جو کسی کو غلط نہ کہیں، بلکہ طاقت اتنی ہو کہ کوئی غلط نظر آئے دعا کرا کے ٹھیک کرا دے۔ شاباش شاباش شاباش۔ ملا علی قاری بڑے مشہور مورخ مفسر اہل سنت دیوبند مسلک سے تعلق ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، انہوں کہتے ہیں مولانا آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں پریشان بڑا ہوں، تھوڑا سا میں اللہ سے ناراض بھی ہوں۔ میں نے کہا اللہ سے ناراض نہ ہونا، انہوں نے کہا ناراض یہ ہوں، مجھے اس دور میں کیوں بھیجا؟ اس دور میں بھیجتا جب محمد تھا۔ پیغام ہے کہ جہاں تک پہنچ جائے، ہماری طرف سے محبت ہی محبت ہے، انشاءاللہ اس مقدس منبر سے محبت ہی محبت بٹے گی۔ کہا اللہ مجھے اس وقت بھیجتا جب سرکار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ نے مجھے اس وقت بھیجا جب سرکار تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب میں سرکار کے دور میں ہوتا، میں سرکار کا صحابی بھی کہلاتا، سرکار کا دیدار بھی کرتا، سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتا، اللہ مجھے ثواب زیادہ عطا کرتا۔ میرے تو حصے میں نام اعمال میں ثواب کم ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکوہ نہ کر، اللہ جو جانتا ہے تو نہیں جانتا، اللہ تیرے پر کرم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے سرکار ہوتے تو دیکھ کے مانتا، اور بات ہے سرکار ہیں تو نظر نہیں آتے، مانتا ہے، اور بات ہے۔ سرکار ہوتے تو دیکھ کے مانتا، اور بات ہے سرکار ہیں تجھے نظر نہیں آتے، موجود ہیں، کیونکہ جب تک موجود، بات بڑی آ گئی تھی، لو جی نصیب ہے شاہ جی کا،
دیکھو تم میں سے کوئی بندہ سرکار عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے؟ سرکار موسیٰ کا، سرکار نوح کا، سرکار آدم کا کیوں نہیں پڑھتے؟ امت مصطفیٰ، یہ بھی کمال ہے۔ اس سے بڑا کمال یہ ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا شریک ہے، تھا نہیں۔ آگے تو کہتے ہیں محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اس کا مطلب جو ہو تو پھر وہ ہوتا ہے۔ انبار لگے ہیں کتب کے، اس ممبر سے سوائے دل آزاری کے، اللہ جانتا ہے شیعہ سنی ممبروں سے سوائے دل آزاری کے بات ہی نہیں ہوئی، انبار لگے ہیں۔ اس وقت بھی ایسے خوش نصیب ہیں جو سرکار کو ملتے ہیں۔ دل بن گیا تو میں ایک واقعہ بھی سنا تھا، ایسے ایسے خوش نصیب ہیں پر ملتے سرکار سب کو نہیں۔ کس کو ملتے ہیں؟ سرکار انبیاء کی زیارت ہوتی ہے، جالی چومنا اور ہے، محمد سے سامنے ملاقات کرنا اور ہے۔ تیری سرکار ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں؟ کہ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں۔ جس نے صرف سرکار کی نعت پڑھ لی؟ نہیں۔ اس کو ملتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کے کلمے کی حقیقت پہ غور کیا۔ بات کہیں سے کہیں چل نکلی ہے غلام رضا، اگر ان تک بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ کمال ہو جائے گا۔ اس کو ملتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ رٹا طوطے کی طرح نہیں لگایا، اس نے اپنے اندر ہر قسم کے معبود توڑ کے کہا صرف اللہ۔ نہیں یہ دیکھیں نا، ہم کلمہ گو ہیں سر الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے بھی تشریف فرمائے ہم سب کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ۔ سمجھا ہم نے نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ خالی پڑھ لیا تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں۔ دل کا مسلمان ہونا بھی ضروری، جان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ ملتے کس کو ہے؟ ہم میں سے چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ طبیعت بور تو نہیں ہو رہی؟ تقریر کا رخ موڑ دیں۔ اگر چونکہ آپ ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، سارے لوگ بیٹھے ہو، محبت کا پیغام ہے، اگر آپ تک پہنچائے تو غور ضرور کرنا۔ دل و جاں مسلمان کیا ہے؟ دل سے مسلمان کیا ہے؟ مجھے یہ سامنے بڑی کوٹھی نظر آئی، خوبصورت ماربل لگا ہے، 4 کنالوں کی کوٹھی ہے، کیا کمال اس میں لش پش کمرے بنے ہیں۔ میں نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا، جس گھر کچے میں رہتا ہوں میں نے وہ بلا دیا۔ میں نے کوٹھی کو دیکھ کے کہا بڑی کر لے، پیسہ کتوں آ گیا، بڑی کوٹھی بنا لئی سو، ایدہ مطلب میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، ایدہ مطلب میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ اگر میں کلمہ پڑھ چکا ہوتا مجھے کوٹھی مروب نہ کرتی، میں شکر میں ہوتا اللہ نے مجھے چھت دیے محمد کا صدقہ، اس کا اتنا بھی بڑا ہے۔ میں رخ سے پیغام ہے وصول کرتے تھے۔ میں نے کسی عورت کو دیکھا سامنے چلتی پھرتی، غور سے دیکھنے لگ گیا، بڑی بات ہے، ایسی ایسی عورت، میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، محمد کی قسم، میں عورت کو دیکھتا بھی صحیح تو یہ سوچ کے دیکھتا، بچپن میں بھی تو میں دیکھتا تھا ماں سمجھ کے، شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے، بچپن میں بھی تو معصوم تھا میں، اس وقت بھی تو دیکھتا تھا، میرے سامنے آ جاتی تھی، یہی کہتا تھا یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی۔ ہے دل کی بات کرتا جو سنی شیعہ، سمجھ ہے تو قبول کرنا، نہ سمجھ ہے تو لوٹا دینا۔ لو جی تاریخی جملات کرنے لگا ہوں۔ نماز واجب ہوتی ہے بقول علماء بلوغت پر، بندہ جب تک بالغ نہ ہو نماز واجب نہیں، لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، معاملہ حقیقت میں کچھ اور ہے۔ دیکھو بچہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سوتا ہے، ہر کام کرتا ہے،
نماز واجب نہیں. کسی بندے کو کوئی بالغ ہو جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، نہ کسی کو کھانے کا شوق، نہ اس کو پینے کا شوق، نہ اس کو کپڑوں کا شوق، اس کو پاگل کہتے ہیں. تمام علماء متفق ہیں بالغ ہے، نماز واجب نہیں. پہلی بات یہ ہے، میں تمہیں بتاتا جاؤں، پاگل کا مطلب ہوتا ہے انہیں گل پا لی ہے. ہائے 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 ہائے، انہیں ہی گل پا لیں گے جنہوں پرواہ ہی نہیں. اس بے نیاز دا کمال نوکر ہے، کمال نمائندہ یہی ہے. حقیقت میں تمہیں کہہ رہا جنہوں نے لوگ بٹے بٹے مار دیں، وہ دیکھو پوچھو تیرا مذہب کی ہے، مسکرانا ہوا ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گا کملے اور مذہب در والے تو سی بات ہے. کبھی تم نے پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. وہ گل پا لینا ہے. میں بڑی مشکل موڑ پہ سمجھنے کو لے آیا، بات پوری کر کے جاؤں گا تاکہ یہ پریشان نہ ہو. بچہ نماز واجب نہیں. علماء سے پوچھو جس کا بندے کہتے ہیں پاگل ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں، بڑا کمال ہے. وہ تجھے مجھے سبق دے رہا ہوتا ہے کہ گل سنو، جنہاں نو راضی کرن کرے ہو نا، انہاں نے کسی نے راضی نہیں ہونا. وہ تیرے رشتہ دار نے، وہ تیرے دوست نے، وہ تیرے بچے نے، وہ تیرا خاندان ہے، کسی نے راضی نہیں ہونا. ویک سانو اسی انہوں راضی کر لیں. یہ باتیں ممبر کے نہیں ہیں غلام رضا. آؤ بسم اللہ سمجھلی سے ہمارے آؤ سید اور نماز کے فائدے ڈھونڈے. فائدے کیا ہے؟ سرکار سے پوچھے سرکار نماز کے فائدے. سرکار فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے. حق ہے، کوئی شک نہیں. نماز دین کا ستون ہے. حق ہے، کوئی شک نہیں. سرکار کچھ اور فرماتے ہیں جنت کی کنجی بھی تب بنتی ہے، دین کا ستون بھی تب بنتا ہے جب ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب نماز برائی سے روک دے. بے حیائی، مہربانی بھائی صاحب سر ہلانے کا شکریہ. جب برائی سے روک دے، جب بے حیائی سے روک دے، تب جنت کی کنجی بھی ہے، تب دین کا ستون بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں بچے پہ تیری سرکار نے اللہ کے پیغام کے ذریعے نماز واجب اس لیے نہیں کی نہ بچہ برا ہے. میرا خیال ہے مشکل گل کر گیا غلام. نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بے حیا ہے. اس کا مطلب جب تک نہ برائی آئی نہ بے حیائی آئی نماز واجب نہیں. جو ہی بے حیائی سے مراد بچہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی گھس گیا، اس گھر میں بھی گھس گیا، اس گھر میں بھی گھس گیا. ساری بیویوں نے کہا ہمارے بچے جیسا بچہ آ گیا. بیویاں گودی میں لے کے بیٹھ گئی، ہمارے بیٹے جیسا بیٹا آ گیا، آؤ بیٹا ہمارے پاس بیٹھو، کھاؤ پیو. وہ بھی بے نیاز ہے. اس کے لیے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. تیرے محمد نے جو اسلام تجھے بتایا وہ بچے سے سیکھ. بچہ تجھے بتاتا ہے محمد کا بتلایا ہوا اسلام کیا ہے. گھر میں موجود معصوم بچے سے اسلام سیکھ. کیا کمال ہے، بچہ بچے سے لڑ پڑے، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جائے، دو بچے آپس میں لڑ پڑے. غلام رضا انشاءاللہ مولا تیرے راضی ہے. اللہ کرے کسی نے ہدایت پہ گئی تو پتہ نہیں تیرے نام مالک کی لکھا جائے. بچہ بچے سے لڑ پڑے، وہی لڑائی ہوگی، وہی ایک ہو جائے گی. یہ اسلام ہے. ادھر لڑائی ادھر ایک. بچے کو کہو نا اوے تو اس کے ساتھ کھیل رہے، ابھی تو یہ دل سے لڑ رہا تھا، وہ کہے گا وہ میرا دوست ہے. اہل تشیع کے گھر پیدا ہونے والا بچہ، اہل سنت کے گھر پیدا ہونے والا بچہ محلے میں اکٹھا کھیل رہا ہوگا، اکٹھے کھیل رہے ہوں گے. دونوں کھیلتے کھیلتے مسجد چلے جائیں گے، دونوں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی عبادت کرنے. وہ کہے گا تو ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے؟ نہیں کہے گا. ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے؟ نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیا رولے ہیں.
مسجد آ گئے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں بلا لیا. تو میرا جواب دے نہیں، میں تیرا جواب دے نہیں. یہ ہے اسلام کی تصویر. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے گا تجھے تیسری تصویر دکھاؤں. دے بچے کو نوٹ 5000 کا، خدا کی قسم باہر دکاندار کے پاس چلا جائے گا، 10 روپے کی 2 روپے کی 5 روپے کی چیز واپس لے کے آ جائے گا. دکاندار لوٹ لے گا، بچہ خوش ہو کے لوٹا جائے گا. یہ اسلام ہے. مشکل جی کا میں کر گیا. مجالس کے یہ ماحول نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے مجالس کا. ہر بندہ بھائی وارے پڑھنے کے لیے ممبر پہ آتا ہے. اور بھائی اتنی دور دور سے تشریف لائے بیٹھے ہیں، ان کو حق بتلا تاکہ یہ بھی کمال پہ پہنچ جائے. بس آخری بات یہ سن کے میں واپس آتا ہوں مولانا علی قاری کی بات پہ. لوٹ لیتا دکاندار، ذرا بھی شکوہ نہیں کرتا، پورے پیسے رکھ لیتا ہے، واپس آتا ہے. ماں کہتی ہے، باپ کہتے ہیں، وہ کتنے پیسے دیا ہے دکاندار کو؟ بابا جو آپ نے دیے تھے. تجھے پتہ ہے کتنے پیسے تھے؟ نہیں بابا. پیسے کے پیچھے بھاگنا اسلام نہیں. اسلام نہیں. تجھے میں اس بات پہ لے چلو. مولا علی قاری کہتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ مجھے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھیج دیتا، میں اس وقت ہوتا سرکار کا دیدار کرتا، میں سرکار کا پیچھے کھڑے ہو کے سرکار کے نماز پڑھتا، اللہ بھیج دیتا. کہتے ہیں اللہ کا شکوہ نہ کر. وہ چاہتا تو بھیج سکتا تھا. اللہ کل شیء قدیر ہے نا، وہ چاہتا تو بھیج سکتا تھا. کیوں نہیں بھیجا تم نہیں جانتا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا میں تجھے بہترین نسخہ دے رہا ہوں، آج کے بعد اللہ کا شکوہ نہ کرنا، حسرت رکھ اس دل میں. انہوں نے کہا جی میں حسرت رکھوں، میں پیچھے والے دور میں تو نہیں جا سکتا، میں سرکار انبیاء کا دیدار تو نہیں کر سکتا. غلام رضا تیرے سے لے کر میرا محترم ذاکر آخری بندے تک عرفان کی تمہید کا میں پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں. پھر میں دیکھوں گا آگے بات مجھے کرنی ہے یا یہیں پہ روکنی ہے. کمال جملہ ہے، سمجھیے گا. کہنے لگا تو پیچھے تو نہیں جا سکتا. کہنے لگا میں پیچھے تو نہیں جا سکتا 1400 سال پہلے والے دور میں. کہا حسرت رکھ، حسرت نہ مرنے دے. اس نے کہا ہوگا کیا؟ کہا ایک محمد ابھی کعبے پہ آنے والا ہے. ایک محمد کعبے پہ آنے والا ہے، بیٹا ہے محمد کا، لخت ذکر ہے محمد کا. مولانا قاری کہتے ہیں میں نے کتب میں پڑھا، سرکار فرماتے جب میرا بیٹا آئے گا میرا لباس پورا آئے گا. کہتے ہیں میں نے کتب میں پڑھا ہے جب میرا بیٹا آئے گا میرا تازیانہ یعنی تازیانہ رسول اس کے ہاتھ میں ہوگا. جب میرا بیٹا آئے گا اس کے ہاتھ میں میری والی انگشتری ہوگی. جب میرا بیٹا آئے گا جو اس کو دیکھے گا اس نے گویا مجھ کو دیکھا. انبار لگے ہیں احادیث و فرامین کے طریقتوں میں. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا گھبرانا، کعبے پہ ایک نماز پڑھائی جائے گی. جملہ ایک اور بھی حضرت کا سرکار تشریف لائے. شاہ جی جملہ بڑا لیجیے. حضرت کا سرکار تشریف لائے، سرکار نے نمازیں پڑھائیں مگر کعبے پہ نہیں پڑھی گئی. حضرت کا تجھے اور بھی سلام ہے، اچھی بات جو کرے اس کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے. میران شاہ جی سید وہ کہتے ہیں اور میں تجھے بتاؤں محمد نے نمازیں پڑھائی مگر نبیوں نے پیچھے نہیں پڑھی. عیسیٰ کھڑے نہیں ہوئے. یہ محمد کے بیٹے کو اعزاز حاصل ہے. جب امام بن کے کعبے پہ کھڑا ہوگا سب سے پہلے جناب عیسیٰ آئے گا، فرمائیں گے اللہ کے نبی آئیے نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے. یہ تو برادران اہل سنت نے صدر لکھا ہے. اللہ کے نبی آپ پڑھائیے. جناب عیسیٰ فرمائیں گے نہیں آپ پڑھائیے. آپ اللہ کے نبی ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے مسئلے پہ کھڑے ہونا.
یہاں بحث پڑی ہوئی ہے کمال خوبصورت. اچھا بحث بھی وہ اچھی ہوتی ہے جو خوبصورت انداز میں ہو، دلیلوں کے ساتھ ہو، علمی ہو، نہ کہ جھگڑے والی ہو، لڑائیوں والی بحث بوجھ نہیں ہوتی، جو خوبصورت ہو. یہاں جی کمال ایک علماء نے بحث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے جس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. کہنے لگے اگر دو بندے اکٹھے آ جائے، اس نے کہنا میں نے نماز پڑھانی ہے، اس نے کہنا میں نے نماز پڑھانی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کس کا علم زیادہ ہے. اگر اس پہ بھی فیصلہ نہ ہو دونوں پہ ہم نے نماز پڑھانی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے جملہ بڑا کمال ہے. غلام رضا بھائی میں پہلی دفعہ دینے لگا عبدالعزیز جی، انہوں نے بحث بڑے خوبصورت انداز میں کہا اگر علم پہ فیصلہ نہ ہو نا پھر دیکھا جاتا ہے حسین کون ہے. حسین کون ہے. آگے بریکٹ میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے علماء نے، وہ کہتے ہیں حسن قائم کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں. جس محمد کے پسینے سے بننے والی مخلوق کو نبی کہتے ہیں، اسی محمد کے خون کو مہدی کہتے ہیں. بات طویل نہ ہو جائے، آپ تک میں پیغام پہنچے جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں. بابا 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں، تجھے بھی مجھے بھی ہر بندے کو 3 زمانے. جوان بچے میری بات کو بیٹا جلدی قبول کرو گے چونکہ پڑھ کے آئے بیٹھے ہو یا پڑھ رہے ہو. 3 زمانے، ایک ماضی گزرا ہوا، ایک حال جس میں میں ہوں، ایک مستقبل. ایسے ہے نا جو بچے پڑھ بیٹھے ہو تو گواہی دو گے. بھائی اسی سے میں نچوڑ دینے لگا تقریر کا، طویل نہ ہو جائے، باتیں تو ہزاروں ہیں، کئی پروگرام بھی ہو جائے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن سمجھ آتی جائے قبول ہوتی جائے، یہ کمال ہے. 3 زمانے، ایک ماضی. میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں. صبح صبح آپ اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کلمہ گو نمازی ہیں. پر کوشش کرنا، آج میں تمہیں نماز کا بہت بڑا فرمان رسول سنا کے جا رہا ہوں. کوشش کرنا مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے سوچنا اب مجھ پہ ذمہ داری آ گئی ہے، اب نہ میں نے برائی کرنی ہے نہ میں نے بے حیا. کوشش کرنا ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب میرے برائی اور نہ بے حیا، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی، میں مصلی پہ کھڑا ہوں. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں اگر نماز بندے کو برائی سے بچاتی ہے تو حسین کا ماتم بھی بے حیائی سے بچاتا ہے. بات میں نے دونوں کو لگی کرنی ہے، میرے پاس کسی کی گنجائش نہیں ہے. حق بات کرنے کے ممبر پہ، اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو ماتمیوں کو چاہیے کمال باحیا بنے. کمال نظر آنا چاہیے نا. کتنا عرصہ ہم کہتے رہیں گے ہم غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں علی کے، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں پنجتن کے، غلام ہیں. کتنا عرصہ ہم دیواروں پہ لکھتے رہیں گے غلام ہیں، غلام ہیں. اب بس کرو، 1400 سال ہو گئے، اب اتنے کمال ہو جاؤ غیر دیکھ کے کہیں غلام ہیں، غلام ہیں رسول ہیں. بس کرو لڑائی کرنے کی، ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے مار مار کے. کیا ملا؟ کیا ہے؟ کسی کو کچھ ملا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں ملا. سنی کو کیا ملا، شیعہ کو کیا ملا؟ کسی کو کچھ نہیں ملا. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مارنا ہے تو نفس کو مار تاکہ حقیقت تک تو چلے جائے. عجیب انداز کی غلام رضا آپ کی محبت اور پیار ہے، عجیب انداز کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں صدر آپ کتنی تقریریں سن چکے ہیں. لو جی 3 زمانے سننا بڑے آئے. سمجھا رہا تھا، صبح اٹھے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کیا، اللہ کا دیا ہوا سرکار انبیاء کا صدقہ کسی ہستی کے وجود اقدس کی موجودگی میں تم نے ناشتہ کیا، کھانا کھایا. سب سے پوچھوں ناشتہ کیے؟ آپ کہو گے ہم کر چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں ماضی. ابھی آپ کو یہ لنگر فرض کرو یہاں تشریف فرما، آپ کو لنگر کھلا رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے لنگر پکایا، آپ کھا رہے ہو. یہ ہے حال. رات کا لنگر گھروں میں جا کے کھاؤ گے، یہ ہے مستقبل. جہاں گے آ جائے گا گی گے، اس کا مطلب مستقبل. بھئی رات کو سوؤں گا، یہ تیرا مستقبل ہے. صبح کو اٹھوں گا، تیرا مستقبل ہے. بس اسی بات کو سننا اور غور کرنا. مختصر یہ ہے
تیرے سامنے تیری سرکار کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سب ماضی ہیں. تیری سرکار نے جنگیں لڑی، ماضی ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، جتنی جنگیں ماضی ہے نا. اس وقت تو نفس سے لڑ رہا ہے، حال ہے. مستقبل یہ ہے محمد کا محمد بیٹا آئے گا. بے شاباش، بے شاباش، بے شاباش. مستقبل ہے، کوئی آئے گا، ایک آئے گا. اب میں یہاں روک کے چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں جو بڑی اندر ہی ہے. غلام رضا بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں میرے محترم. مستقبل وہ جو دلیل دینے لگا وہ سن. دو جملے مسائل اور اجازت ہے، اتنا ہی کافی سمجھ. اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا. جس نے نہیں کیا وہ رجیم کہلایا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس نے اللہ کو تو مانا، اللہ کی نہیں مانی. آسان الفاظ میں رات کی اللہ کو کہا میں تجھے مانتا ہوں، تیرے سجدے میں نے کائنات کے چپے چپے کیے. کہا مجھے پتہ ہے تو نے میرے سجدے کیے ہیں، تو مجھے مانتا ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان. مجھے اپنے سجدوں کی ضرورت نہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان، اس کو جھک. کہاں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو جا تیری چھٹی ہے. آگے ہی اللہ کو ایک جملہ کہتا ہے، کہتے دیکھ رب میں نے کائنات کے چپے چپے تیری عبادت کی ہے، ایسے ہی نہیں دے گا، دے گا کچھ نہیں. نہیں کہا خالی ہاتھ جاؤں گا. کہا جا، وقت معلوم تک کی تجھے مہلت ہے، جا. اچھا اللہ میں بھی بھٹکاؤں گا، ہر ایک کے راستے میں بیٹھوں گا. آواز آئی ضرور بیٹھ، ضرور بھٹکا. وہ بھٹکیں گے جو تیرے والے ہوں گے، وہ نہیں بھٹکیں گے جو میرے والے ہوں گے. مہربانی یار ساتھ دادے کا شکریہ. وہ بھٹکیں گے جو تیرے والے ہوں گے. میں نے یہ کہا ہے بریکٹ میں، اصل اللہ نے کہا میرے والے نہیں بھٹکیں گے تیرے. اس کا مطلب اس والے تو بھٹک جائیں گے. پھر بھی وہ قادر مطلق کتنا کریم ہے، اس کی کریمی سن اور اسی پہ نچو. کب بھٹکا، بیٹھ. وقت معلوم تک کی مہلت. سب سے زیادہ عمر ہے اس کی. تیرے بڑوں کے ساتھ بھی رہا، تیرے بڑوں کے بڑوں کے ساتھ بھی رہا، بڑوں کے بڑوں کے بڑوں کے ساتھ بھی رہا، اور جو جن کی اولادیں ہو پتہ نہیں کون تھے ان کے ساتھ. ایسے غلام رضا خدا کی قسم یہ مخلوق اپنے آپ کو جو سینہ چوڑا کر کے پھرتی ہے نا، میں بڑا مسلمان، گریا کر وہ رحمان، پتہ نہیں تو کس کی اولادیں تھا، پتہ نہیں کس نے تجھ پہ کرم کیا، انسان بنا دیا. میرے پہ غور تو کرنا. کہاں جا بھٹکا، وقت معلوم تک. یہی جو قیاس کرتا جا. تیری سرکار سے پوچھا گیا، سرکار یہ وقت معلوم اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وقت معلوم کا مطلب ہے ہمارے مہدی کا ظہور. پوری ذمہ داری ہمارے قائم کا ظہور، اس وقت تک کی مہلت ہے. اچھا اس کو چھٹی مل گئی، جا جی بہتا. اس نے بھی لنگوٹ کس لیا، کمر کس لیا. یہ جگہ جگہ پہنچ جاتا ہے. کتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت کا اندازہ تمہیں دکھاؤں. اس بستی میں کتنے گھر ہیں غلام رضا ذاکر سے؟ کتنے گھر ہیں؟ کوئی تقریباً 200 250 300 تو ہوگا. 400. اچھا 400 گھر ہیں. تمہارا میرا یقین ہے ایک وقت میں یہ 400 گھروں میں جا سکتے ہیں؟ بھائی بندے جب غلطی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بھڑکایا تھا. غلطی کر بیٹھے، شیطان نے بھڑکایا تھا. تالا لگا ہو، کنڈیاں لگی ہو، بندہ نہیں جا سکتا، شیطان جا سکتا ہے. ایک بستی میں 400 گھر ہے، اگر 400 بندوں کو بھٹکانا ہو 400 گھروں میں پہنچ جائے گا. ایک شہر میں 50,000 گھر ہے، 50,000 بندوں میں سے تقریباً 40,000 45,000 50,000 نے غلطی کی، 50,000 بندوں تک پہنچ گیا. کتنا طاقتور ہے. ایک دنیا میں 7 ارب انسان ہے. کیا وقت معلوم تک کی مہلت اس کو ملی. امریکہ بھی پہنچ جاتا ہے، اسی وقت پاکستان میں بھی ہو.
آؤ مل کے اللہ سے عرضی کریں. بہت قیمتی میں بات دینے لگا ہوں، نچوڑ دے. آؤ مل کے اللہ سے عرضی کریں، پروردگار یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، تو نے شیطان کو مہلت دی، وہ ہر جگہ جا کے بھٹکا سکتا ہے. عادل کا تقاضا ہے نا، کوئی بچانے والا بھی تو ہوتا نا. بھٹکانے والے کو مہلت دی ہے، وہ جگہ جگہ لمحہ لمحہ ہر ایک کو بھٹکا رہا ہے، کوئی بچانے والا تو ہوتا نا. کہا ہاں میرے عدل کا تقاضا ہے، اگر میں نے بھٹکانے والا بھیجا تو بچانے والا بھی ہے. بچانے والے کا کمال کیا ہوگا رب؟ یقیناً آواز آئے گی. غلام رضا ذاکر میرا محترم، آواز آئے گی. کم از کم اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. میں کویسچن مارک چھوڑ کے جا رہا ہوں برادر علیہ سنت، تمہارے لیے عمل دے کے جا رہا ہوں. جتنی زندگی گزار بیٹھے ہو، جیسے بھی گزار بیٹھے ہو، بسم اللہ. جتنی رہ گئی کوشش کرو کسی پہ اتباع نہ کرو. صبح کی نماز پڑھ، ظہر کی نماز پڑھ، عصر کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ. کچھ نہ مانگ، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے. چھوڑ دے، اب تک بہت مانگی ہے. پیسے بھی دیہات میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، جہاں تھریشر لگی تھی وہاں بندوں کی ضرورت دانا ہے. جس کو دانا مل جائے بھوسا فری مل جاتا ہے، جس کو حق مل جائے فنا بھوسے کے طور پر فری مل جاتا ہے. یہ ابھی بندوں کر کے بیٹھے بلا ایسے ہے نا، بھوسا تو ضرورت نہیں ہوتا تو فری میں مل جاتا ہے. فری والا مال پھر جانوروں کے کام آتا ہے. تیری کام اور تیری ضرورت تو دانا ہے نا. کلندرانہ باتیں ہیں، فقر کی چوٹیوں کی باتیں ہیں، کسی تک پہنچ جائیں. انہاں پینڈ والے نو میرے ذکر تو بعد کندھے ہلا ہلا جگہ جگہ پوچھی سید آیا سی کو گل سمجھ آئی یا کوئی. اور پھر ایتھے تبدیلی بھی آنی چاہیے ہے. انج نہیں گل سنی تو واہ واہ جی کیا بات ہے، شاہ آیا سی چنگا پڑ گیا ہے، گل نہیں. کم از کم میں جاؤں اور کل سے یہاں اتنی تبدیلی آ جائے پورے گاؤں میں، یہ نہ کوئی پوچھے ادھر سنی کتنے رہتے ہیں، شیعہ کتنے رہتے ہیں. جہاں بھی پوچھا جائے انسان کہاں کہاں رہتے ہیں، پھر کیا کمال ہے، انسان کہاں کہاں رہتے ہیں. بس آگے ساتھ میں بات مکمل کرتا ہوں. صبح کی نماز پڑھ، ظہر کی نماز پڑھ، عصر کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ. نہ مانگ اللہ مجھے کوٹھی کار گاڑی پیسہ مال دے دے، چھوڑ دے قلعے کنڈے سب یہیں چھوڑ جانے ہیں. جن کی تو آج زمینیں کاشت کر رہے تیرے پردادے دردادوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی طرح دنیا میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے تو پھرتا ہے. چھوڑ دے نہ مانگ. ایک کام کر، 40 دن رو ہر نماز کے بعد اللہ سے کہے میرا اللہ میرے دل کی آنکھیں بند ہیں. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے پروردگار نے ہر انسان کو 4 آنکھوں سے نوازا. 2 آنکھیں وہ جن سے مظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جو باتیں ہیں جن سے حق دیکھتا ہے. پوچھا گیا معصوم سے مولا کھلتی کتنی ہیں؟ فرمایا 4 کھلتی ہیں. مولا بندوں کی 2 اکثر دیکھیں 2 کھلی ہوتی ہے. فرمایا جس کی 2 کھلی ہوں اس کو لوگوں میں عیب نظر آتے ہیں، جس کی 4 کھلی ہوں اس کو اپنے اندر عیب نظر آتے ہیں. مولا تو آنکھیں باطن کی بھی کبھی کھلتی ہیں؟ فرماتے ہاں جب اللہ چاہتا ہے. مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے. جب تک بندہ نہ چاہے اللہ بھی نہیں چاہتا. بندہ چاہے گا تو بس اس لیے کوشش کر. میرا کہنا مان، سید ہوں تیرا باپ ہوں، جو سید بیٹھے ہو میرے خون میرے بھائی، باقی امتی ہوں میں تمہارا باپ ہوں. کہنا مان، چھوڑ دے، کسی پہ اعتبار نہ کر. یہ تیرے سانس نکلنے کی دیر ہے. تجھے حاضر میت کہہ کے تیرے سے تعلق توڑ دے گا. بیٹا باپ سے توڑ دے گا، باپ بیٹے سے توڑ دے گا. دوست رشتہ دار خاندان چاچے مامے نانے ختم. حاضر میت، میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو قبر میں ڈالو، مٹی رکھو. سارے تعلق توڑ دیں گے. جن پہ تو اعتبار کرتا ہے، جن پہ تو مان کرتا ہے نا یہ میرا ہے وہ میرے ہیں وہ میرے ہیں، یہ سب تعلق توڑ دیں گے. مان کر اس پہ جو مان رکھتا ہے. بہت بڑا کلیہ دینے لگا ہوں، لکھنا لوح دل پہ. کوشش کر ہر نماز کے بعد
ہر نماز کے بعد، دیکھنا میری طرف، ہر نماز کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے کہے میرا رب میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، یہ میرے دل کی بند آنکھیں کھول دے، کیونکہ تیری طرف سے وقت معلوم تک کی مہلت ملنے والا شیطان ہر جگہ ہے، دل کی آنکھیں کھول تاکہ تیرا رحمان بندہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ رولے تھاڑے مک جانے جے ویکھ لیا ویکھنا تھوڑا حق ہے گا، ویکھنا تسی مانگ چھوڑ دیا، میری دل کی آنکھیں کھول دے، ہر نماز کے بعد رو رو کے کہے، ہر مجلس کے بعد رو رو کے کہے، ہر ماتم کے بعد رو رو کے کہے، ہر عبادت کے بعد رو رو کے کہے، کسی کو کھانا کھلا رو رو کے کہے، کسی کی خدمت کر، کسی غریب کی خدمت کر، رو رو کے کہے میرا رب اس کا صلہ اتنا دے، بس میری دل کی آنکھیں کھول دے۔ رب محشر کے دن ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہوگا، وہ دکھا جو میرا ہوگا، وہ دکھا جو میرا ہوگا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے ضرور رب تمہارے دل کی آنکھیں کھولے گا، انشاءاللہ کھول دے گا۔ مگر ایک بات سوچنا، خبردار مانگتے ہوئے فخر سے نہ مانگنا، یہ نہ سوچنا او میں نے زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اور میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے کام کیے، اور میں نے مسجد بنوائی تھی، اور میں نے امام بارگاہ بنوایا تھا۔ افسوس ہے یار، مسجد بنوانے کے بعد تو فخر کرتا ہے میں نے مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنوانے کے بعد تو فخر کرتا ہے میں نے امام بارگاہ بنوایا۔ تیری جرت ہے شکر ادا کر حسین کا جس نے اپنا گھر تجھ سے بنوایا۔ میں 2 قلعے دے چھڑے مولا نو، تین کو پچھو لے گیا، شکر کر مولا تیرے قبول کر رہے۔ فخر اپنے سارے نکال، یہ جو لباسیں اوڑے ہیں نا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، سارے نکال، میں کچھ نہیں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحکیم، میں ضعیف بھی ہوں، ذلیل بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، میرے پر رحم کر، مجھے حق دکھا۔ انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ، اس ذکر کے وارث کا صدقہ، انشاءاللہ رب تیرے دل کی آنکھیں کھولے گا۔ اور خدا کی قسم جب تو نے حق دیکھ لیا نا پھر معاملہ کچھ ہو جائے، اور بندے تینوں حق دیکھنے نہیں دیں گے، اور کہنا نا مسئلہ ہی آ میرے کو لا میں تینوں اسلام دس بانی کو لو پوچھ اے تینوں اندر دسے گا۔ سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ زمین کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ہر انسان کو 2 قوتوں سے نوازا ہے، ایک نفس ایک ضمیر، ایک نفس ایک ضمیر۔ نفس ہر وقت اکساتا ہے یہ کر لے وہ کر لے، وہ غلط کام کر لے وہ غلط کام، ضمیر ٹوٹتا ہے نہ کر وہ ناراض ہو جائے۔ دعا ہے میری کہ رب تمہیں سوائے اپنے حبیب کا اور سوائے حبیب کی پاکال کے کسی کا محتاج نہ کرے۔ اتحاد و اتفاق سے رہو، محبت سے رہو، اپنی اپنی منزل تلاش کرو، کسی کے کندھوں کا سہارا نہ لو۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو وہ کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بس میری تیرے دعائیں ہیں، اگر تجھے کوئی لنگر کی تندرستی ہے پروردگار تجھے وسیع لنگر عطا کرے، مگر ایسا نہیں کہ پیسہ مل جائے گھر کے بعد تختی لکھوا دے ہاذا من فضل ربی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم کوٹھی کے باہر ہاذا من فضل ربی لکھوانا ٹھیک نہیں، کار لے کے ہاذا من فضل ربی لکھوانا ٹھیک نہیں۔ اگر تو سچے حقیقت میں حق تک پہنچ گیا اور واقعی تو رسول کا غلام بن گیا، اگر سرکار کی تجھ پہ نگاہ ہو گئی، پھر تجھے دیکھ کے یہ کہنا ہاذا من فضل ربی یہ حق ہے ورنہ حق نہیں۔ بس بس ہاں، صدیوں سے جب سے امت نے اس گھر کو بے دردی سے لوٹا ہے، صدیوں سے چوکوں میں گلیوں میں شہروں میں آنسو بہاتے پھر رہے ہیں۔ بندے کہتے ہیں یہ لوگ روتے ہیں، میں کہتا ہوں زبردستی رو کے تو کوئی دکھائے، جب تک دل دکھی نہ ہو مرد تو رو ہی نہیں سکتا۔ عورت کے آنسو تو آنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں، مرد کے آنسو سینہ چیر کے نکلتے ہیں۔ تو ذرا غور کر کیوں روتے ہیں؟ کون ہے حسین؟ کبھی پوچھ
سرکار سے سرکار کیا ضرورت تھی حسین کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرانا؟ کبھی پوچھ سردار سے، اگر تو پوچھے گا تجھے یہی جواب ملے گا۔ دکھانا چاہتا تھا امت کو جس حسین کا مقام نانے کا کندھا ہو، اس حسین کا مقام نیزہ نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ غریبی دیکھ محمد کے نواسے کی، برادران اہل سنت کی، بڑے بڑے مشہور مورخین نے کربلا جب لکھی ہے کمال لکھ ہے۔ غریبی دیکھ سردار کی، جب پہنچا نا کربلا، بنی اسد کے لوگوں کو پتہ چلا محمد کا نواسا کربلا ہے۔ غریبی دیکھ، ایک غریبی اور سناؤں گا پھر اجازت چاہوں گا۔ بنی اسد کے لوگ جوک دور جوک آ گئے، آنکھ عرض کرتے ہیں ہمارا سلام ہو رسول کے فرزند آپ پر، سرکار کیا ایسی مجبوری پڑ گئی مدینہ چھوڑ کے کربلا پہنچ گئے؟ رو کے کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نانے سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، نانے سے وعدہ کیا تھا نا، نانے کے دین کی بقا کے لیے آیا۔ پوچھ نہیں بے شمار زد بے شمار نے، پلید نے، یزید نے، ملعون نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، وہ شریعت کو غارت کرنا چاہتا ہے، وہ حق پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے نانے کے دین کی بقا کے لیے۔ غریبی دیکھ سردار کی، کہتے سرکار جب آپ کا قافلہ گزرا ہے نا، ہم نے دیکھا صرف آپ کے گھوڑے نہیں تھے، کچھ محمل بھی تھے جن میں بڑے بڑے سرپوش لگے تھے، ان سرپوشوں پہ لگتا تھا کوئی پردہ دار ہے۔ سرکار اتنی غریبی آ گئی، محمد کی بیٹیاں بھی آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں نانے کے دین کی بقا کے لیے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں، شہزادیاں، مخدرات عصمت، ملکہ کونین بھی تشریف لے رہے ہیں۔ بھائی غلام رضا، میں نے کیوں کہا ہے شہزادیاں شہزادیاں شہزادیاں؟ خدا کی قسم ہم جتنے بوڑھے ہو جائیں، ماں زندہ ہونا، ماں کو کہتے امی، اماں، نام نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری ماں کا نام کیا ہے، ماں، امی، اماں۔ ابھی بھی نہ سمجھ آئے سنی ہے یا شیعہ ہے، خدا نہ کرے تیرے گھر کی کوئی عورت مر جائے۔ سنا ہوگا تو نے اعلان، مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ مولوی صاحب سے پوچھو نا مولوی صاحب نام کیوں نہیں لیا؟ فلانی مر گئی۔ کہتے ہیں معاملہ غیرت کا ہے، اگر تیری میری غیرت اتنا ہے، محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے یار، اس لیے کوشش کیا کر محمد کی بیٹیوں کے نام نہ لیا کر، ادب سے پڑھا کر، لقب کے ساتھ پڑھا کر۔ آپ نے اس امام برکہ کا نام جو اشتہار میں لکھا ہے، وسلین کی پاک نامی کا نام لکھا ہے۔ میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، باقی آپ کی مرضی، کوشش کرو امام بارگاہ ملکۃ العرب، نانی حسنین کریمین نورین نیرین شریفین، ادب کے ساتھ ہماری کیا مجال، کجا یہ گھر کجا ہم۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی علم والے سردار کا ایک میں واقعہ تو نہیں سناؤں گا، ایک صرف بات سنا کے آگے چلتا ہوں۔ سردار کی، بھائی غلام رضا سردار کی، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، میری اس بات کی گواہی دیں گے، خدا کی قسم 32 یا 34 سالہ زندگی ظاہری جناب ابوالفضل لبا سلمدار کی، کوئی بندہ مجھے ڈھونڈ کے دکھائے آقا زادی کے علاوہ غازی نے کچھ بلایا۔ اگر غازی آقا زادی کہتے ہیں تو نوکروں کی کیا ضرورت ہے، بیویوں کے نام ہے، ادب کا معاملہ ہے بابا۔ ہم 4 بندوں 6 بندوں میں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم ان شہزادیوں کے نام نہیں لیتے، تو کوشش کرنے ادب سے۔ کہا بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں تھے، محمل آپ کے ساتھ تھے، لگتا ہے محمد کی بیٹیاں بھی تپتے ریت میں گرم ماحول میں تشریف لے رہے۔ سرکار نے فرمایا نانے کے دین کی بقا ہے نا، اس لیے تشریف لے کے آئی ہے۔ سرکار ایک چھوٹی سی عرضی ہے، دیکھنا میری طرف، ایک چھوٹی سی عرضی ہے، بس مسائل میں مکمل کرنے لگا، میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا، ذاکر صاحب تشریف لے، کوئی بات نہیں، یہ پڑھیں گے۔ سرکار ہماری عورتوں کو جب پتہ چلا نا سرکار انبیاء کی نواسیاں آئی ہیں، شہزادیاں آئی ہیں، یار آپس کی بات ہے، تیرے میرے گھر کی کوئی عورت کسی عجیب کیفیت میں بازار لائی جائے نا، خدا کی قسم نہ ہمیں چین آتا ہے، نہ ہمیں سکون آتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، جی مر جاتے ہیں۔
ذرا سوچا کر محمد کی بیٹیوں کا بازار آنا اور ایسی کیفیت میں آنا، شرابیوں کے دربار آنا اور آ کے خطبے دینا، میرا نانا محمد بھی حق تھا، میرا بابا علی بھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار ہماری عورتوں کو پتہ چلا نا سرکار کی نوازیاں آئیں گی، ہماری عورتوں نے خواہش کا اظہار کیا، فرزند رسول کی خدمت میں عرض کیجئے گا اگر اجازت دیں ہم شہزادیوں کو مل لیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے، شام میں آ جانا، اپنی بیوی کو کہنا شام میں آ جائے۔ شام ہوئی، عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بنی اسد کی عورتیں آ گئی۔ کہیں غلام رضا تیرا سردار بیٹھا خیام کے باہر، تیرا سردار چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بچوں کہیں رک جاؤ، بیوی کو کہتے ہیں بیوی اندر چلی جاؤ، خیموں میں چلی جاؤ۔ جتنی بنی اسد کی عورتیں تھیں اندر چلی گئی، بچے چھوٹے چھوٹے حسین اپنے دائیں بائیں بٹھا کے بیٹھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہائے مظلومی ہائے غریبی آواز دے کے پوچھتا ہے بچوں میں کون ہوں؟ ایک ایک بچہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ آقا ہیں، رو کے کہتے ہیں ہاں میں تمہارا زمانے کا امام۔ بچوں ایک کام کرنا، آج جمعے کا دن ہے، 3 محرم ہے، ٹھیک ایک ہفتے بعد یہی جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا۔ بچوں میں تمہیں تمہارا زمانے کا امام محمد کا بیٹا ہو کے حکم دیتا ہوں، بچوں شام کو ضرور آنا، بچوں کھیلتے کھیلتے آنا، بچوں اپنے پلوں میں ریت ڈال کے آنا، بچوں ہم یہاں ملیں گے مگر محمد کا خاندان بکھرا ہوا ملے گا، کسی کا بازو ہوگا، کسی کا ہاتھ ہوگا، یہ خاندان بکھرا ہوا ملے گا۔ چھوٹے بچوں ریت لے کے آنا، ہم پہ ریت ڈالتے جانا، ہمارا دفن بھی ہو جائے گا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا۔ واہ حسین تیری غربت، واہ میرا مولا تیری غربت۔ ایک روتے آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔